الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ تنظیمات مدارس کے قائدین نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، بالخصوص صدر کانفرنس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور دیگر حضرات نے اس پر جو گفتگو کی اور تمام نکات پہ ان کی رائے بھی آئی اور 10 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ بھی پیش ہوا۔ اس 10 نکاتی ایجنڈا سے اتفاق کرتے ہوئے میں جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے بات ہوئی، اس قانون کے حوالے سے جو پاس ہوا ہے، لیکن یہ 1 سال 1.5 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 2 سال پہلے یہ سینٹ میں پیش ہوا تھا۔ سینٹ میں پیش ہوا تو ہم نے وہاں مزاحمت کی تو چیئرمین نے رولنگ دی اور اس بل کو کمیٹی کے حوالے کیا۔ تو میں اور مولانا عطاء الرحمن صاحب، مولانا فیض محمد صاحب بطور موور ان میٹنگوں میں شریک رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 میٹنگوں کے اندر ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ جنس کی تبدیلی ناجائز اور حرام ہے، اور باقاعدہ اس وقت تحریری طور پر لکھ دیا گیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہے، عام انسان مسلمانوں کے حقوق کے برابر ہے۔ یعنی جو خواجہ سرا جو نہیں ہے، جو عام جیسے ہم لوگ ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جنس کی جو تبدیلی ہے یہ بڑا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس وقت تو ہم سمجھے کہ یہ ختم ہو گیا بل، لیکن یہ پھر پیچھا کرتے ہیں تاکہ کسی اور موقع پر جو ہے وہ اس کو پاس کرائیں۔ تو چنانچہ اب یہ پاس میں ہو گیا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ خاموشی یا اس کو کسی طرح بھی اس سے صرف نظر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دینی جماعتوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بہت شرمناک بات ہوگی کہ دینی اقدار، قرآنی قوانین، شرعی قوانین اس طرح ذبح ہوتے رہے اور ہم ایک تھوڑا سا رد عمل دے دیں اور اس کے بعد خاموش۔ اسی طرح ایک قانون آیا فیملی لاز میں ترمیم۔ فیملی لاز میں ترمیم، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی جب نکاح کرے تو 1 مہینے کے اندر ان کو جج کے پاس پیش ہونا ہے، اور اگر جج کے پاس یہ پیش نہیں ہو سکے تو پھر 10,000 روپے جرمانہ، 1 سال قید۔ اگلی بات یہ تھی کہ 1 مہینے کے اندر اگر میاں بیوی جج کے پاس نہیں پہنچ سکے تو یہ جرمانہ ہوگا، اور آ کے پھر ان سے جج صاحب پوچھیں گے، ان کا انٹرو کریں گے۔ اگر جج صاحب مطمئن ہوا تو نکاح باقی، اور اگر جج مطمئن نہیں ہوا تو نکاح فسخ۔ تو اب 1 مہینہ جو یہ رہے آپس میں، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور اس کی میرے خیال میں وضاحت اب آ گئی ہے کہ اگر کم سنی میں شادی ہو گئی اور یہ میاں بیوی بھی، ان کو بھی سزا ملے گی، ان کے نکاح خوان کو بھی سزا ملے گی، یا ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی والی وارث بنے نکاح کے موقع پر، ان سب کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر انہوں نے اس دوران بچے پیدا کیے، اب وہ بچے جو ہے نا وہ حلالی بھی کہلائیں گے، اس کا خرچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ مطلب دین کے ساتھ اس طرح کی مذاق اور بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو میں اس موقع پر بہرحال یہ عرض رکھنا چاہوں گا کہ خدا را یہ آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ عوام تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ڈویژن کی سطح پہ تنظیمات مدارس جو ہے وہ کانفرنسیں کریں یا کنونشنز کریں، اور اس میں ان مسائل پر گفتگو ہو، تاکہ ہم لوگوں کو بریف بھی کریں، سمجھائیں بھی، بتائیں بھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب دیکھا جہاں تصور یہ تھا کہ ہمارے عقائد، نظریات محفوظ ہوں گے،
75 سال گزرنے کے باوجود ہم آئے روز تحفظ ختم نبوت کے جلسے، تحفظ دینی مدارس کے جلسے، مطلب مذاق بن گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ قائدین سب تشریف فرمائیں، جمعیت علماء اسلام کی پوری قوت آپ کی پشت پر ہے، بس یہ ہے کہ آپ ذرا کمر بستہ ہو جائیں، آگے بڑھیں اور قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔